ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورۃ الکوثر ہے، اور ہر خاص اور عام اور ہر بچے اور بڑے کو تقریباً یہ سورہ مبارکہ یاد ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ الفاظ کے اعتبار سے تو بہت مختصر، لیکن اس کا مفہوم اور معنی بہت وسیع ہے، اور اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس کا بہترین اور عمدہ کلام ہونا اس قدر محیر العقول ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والا ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو بیت اللہ کے ساتھ کچھ عرب کے شعراء کے کلام لٹکے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ 7 قصیدے تھے، اور چیلنج تھا پورے عرب کو کہ ان 7 قصیدوں کی کوئی مثال لے کے آئے۔ کوئی مثال نہیں لا سکتا، ایسا بہترین کلام تھا ان شاعروں کا، اور جن کو اپنے اس کلام پر، اپنے ان اشعار پر ناز تھا، فخر تھا، اور ان کے قبائل والے فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے والے فلاں نے جیسا شعر کہا ہے، اس کی مثال لانے سے دنیا عاجز ہے، کوئی اس کی مثال نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ تو سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا کہ عمر جاؤ اسے لکھو اور بیت اللہ کے ساتھ اس کو بھی لٹکا کے آ جاؤ۔ تو 7 قصیدے جو شاعروں کے لگے ہوئے تھے اور جنہیں ناز تھا اپنی اس کلام پر، تو سورۃ الکوثر کو جب انہوں نے دیکھا اور لوگ آ کر پڑھنے لگے تو یہ مختصر ترین 3 آیات اور چھوٹا سا مختصر سا کلام، لیکن اس میں وہ جان اور وہ اثر، وہ طاقت کہ وہ 7 کے 7 قصیدے اس کلام کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے کہ ہر آدمی جو صاحب فن ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، جب اس سے بڑے فن کا کوئی آدمی ماہر آتا ہے نا، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ الگ طاقت ہے، جو ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ اس سے بڑی طاقت ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اوپر والے کو جانتا ہے، ایک سونار کو جانتا ہے، ایک کسان کو جانتا ہے، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کو جانتا ہے کہ اس میں کتنی جان اور کتنا وزن ہے اس کی بات میں، ایک سیاسی آدمی اپنے مد مقابل کو جانتا ہے کہ اس میں کتنی جان ہے۔ اسی طرح سے ان شعراء کو اندازہ ہو گیا کہ اس کلام میں کتنی جان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ مختصر ترین صورت، مختصر ترین کلمات، لیکن بڑا عجیب کلام۔ اگر آج کی نشست میں آپ اس کلام کی کچھ چاشنی اور کچھ اس کا لطف آپ لے لیں اور سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نشست آپ کی کامیاب رہے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کر لی تو کر لو نا۔ انا اعطیناک الکوثر، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر جنت میں ایک حوض ہے جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سے پانی پیے گا اس کو جنت میں کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جس پر پیالے اور گلاس اتنے ہیں جیسے آسمان کے ستارے، ان گنت، ان کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ان پیالوں کی بھی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، اور وہ آپ نے فرمایا صرف مجھے ہی دیا گیا۔ وہ نعمت اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو کوثر سے مراد وہ جنت کی نہر ہے، اور دوسرا معنی ہے کوثر بڑی خیر،
انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی۔ اب یہ جو بڑی خیر والا ترجمہ ہے یہ ہر آدمی کو بڑی خیر ملی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص کو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ مال ایک خیر ہے، جان طاقت ایک خیر ہے، صحت ایک خیر ہے، اور دنیا میں نیک نامی کا مل جانا یہ خیر ہے، گھر کا میسر ہو جانا یہ خیر ہے، سواری کا مل جانا یہ خیر ہے، نیک صالح اولاد ہو یہ آدمی کے لیے خیر ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ خیر۔ تو یہ گویا کہ ہم سب کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی۔ سب کو یہ خیریں ملی ہیں کہ نہیں ملی؟ اب جب ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بڑی خیریں عطا کی، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دو کام کرنے۔ جب ہم نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو آپ دو کام کر لیں۔ نمبر ایک، فصلی لربک، فصلی تو آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے پروردگار کے لیے، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے۔ تو اتنے بڑے انعامات دے کر مطالبہ کیا کیا؟ نماز کا۔ 5 وقت جو ہم رب کے سامنے آتے ہیں یہ نماز کا مطالبہ ہے، نوافل کا مطالبہ ہے۔ اس مبارک عشرے کے اندر نفل نماز اللہ پاک کے یہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مبارک عشرے جو پورے سال میں اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو اس عشرے میں کیا جائے، جس عشرے میں ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ۔ فصلی لربک، آپ نماز پڑھیے اپنے پروردگار کے لیے، وانحر اور آپ قربانی کیجیے۔ تو نماز قربانی کو ساتھ جوڑا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یہاں پر خاص طور پر جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا فصلی لربک وانحر، یہاں نماز کے ساتھ کس کو جوڑا؟ قربانی کو۔ تو قربانی کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نماز کے ساتھ یہاں قربانی کو جوڑنا قربانی کی اہمیت ہے۔ اور فصلی لربک، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ لیکن قربانی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، ہماری نماز اللہ کی رضا کے لیے۔ تو قربانی کا پہلا فلسفہ اللہ کی رضا، خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ جانور لے کر آنا اور خریدنے سے لے کر ذبح ہونے تک اور گوشت کی تقسیم ہونے تک، اور یہاں تک میں کہوں گا اس گوشت کے کھانے تک اللہ کی رضا۔ ہم گوشت تو پورا سال کھاتے ہیں، آج گوشت کیوں کھا رہے ہیں قربانی والے دن؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے، اللہ آج ہمارا میزبان، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے گوشت کھا رہا ہوں۔ کبھی یہ نیت ہم نے کی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کھانا تو پورے سال ہوتا ہے، اس وقت کھانا عبادت کیسے بنے گا؟ گوشت اس وقت بھوننا کیسے عبادت بنے گا؟ گھروں میں ہانڈیوں کا بننا عبادت کیسے بنے گا؟ اور غربا اور اعزا اقربا کو، دوست و احباب کے گھر میں گوشت بھجوانا، یہ تو پورا سال۔ عقیقہ ہو گیا تو سب کے گھر میں بھجوایا جی، اور کوئی خوشی کا موقع آیا تو آپ نے سب کو مدعو کیا ہے۔ یہ سارے کام تو سال پورے میں ہوتے ہیں۔ اس وقت ونحر، ایک ایک عمل میں قربانی کے ایک ایک عمل میں اللہ کی رضا ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں جانور خریدنے سے لے کر ذبح ہونے تک، اور ذبح ہونے سے لے کر ان کے گوشت کٹنے، تقسیم ہونے، کھانے تک، ہر عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ ہم کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ فقیر کے گھر میں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ غنی کے گھر میں کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ خود کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہر عمل میں اللہ کی رضا کی نیت، اللہ کے حکم کی نیت کرنی ہے۔ ایک ایک بچے کے دل میں یہ بات بٹھانی ہے اور یہ ان کی تربیت کرنی ہے کہ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ بولو، ضیافت ہے بھائی، اللہ کی جانب سے۔ ہاں، میزبان اللہ اور آپ مہمان ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہمیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔
ہم اس کو صرف خوشی کا دن مناتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیے، اور پیچھے عید جو گزری ہے عید الفطر، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ والا دن بھی اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے، یہ بات تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام۔ کیوں حرام ہے؟ اسی لیے حرام ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ضیافت تھی، آپ نے وہ قبول نہیں کی ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی آپ سے کہے بھائی آپ کی دعوت ہے، آپ کہتے ہیں مجھے قبول نہیں ہے، تو کیا گزرے گی اس پر؟ یہ اللہ کی ضیافت والا دن ہے۔ اس لیے فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن خود ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو ایک نعمت کا ذکر فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، پہلی آیت میں ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی ہیں۔ دوسری آیت میں فصل لربک وانحر، دو مطالبات کیے، قربانی نماز، نماز قربانی، نماز قربانی، لیکن دونوں کے دونوں اعمال محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری آیت میں ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس میں خوشخبری سنائی۔ جب آپ ان دو اعمال کا اہتمام کریں گے، نماز اور قربانی کا، تو اس کے نتیجے میں آپ کا دشمن کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا دشمن ہے، اللہ پاک اس کو خود خائب اور خاسر، اور اس کو اللہ خود نامراد کر دے گا۔ آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مدد آئے گی نماز پر، قربانی پر۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے مدد آئے گی کیسے؟ نماز پر اور قربانی۔ اب ایک اس کا پس منظر اور بھی ذکر کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو مشرکین کہنے لگے ان کی تو نسل چلے گی نہیں، یہ ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جس کی نسل پیچھے نہ ہو، جس کے اولادوں میں کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، بے نام، جس کا کوئی نام، اولاد نام روشن کرتی ہے باپ کا اگر نیک صالح اولاد ہو، اور اللہ پاک ایسا نہ ہو کہ اگر اولاد بد ہے تو پھر وہ نام بدنام بھی کرتی ہے، روشن بھی کرتی ہے بدنام بھی کرتی ہے۔ تو کہنے لگے اس کا نام تو ختم ہو جائے گا، بس اس کو مرنے دو، مرنے کی انتظار کرو۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بڑی خیریں دی ہیں، لہٰذا آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بے نام و نشان ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا، خود اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو بتاؤ یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ دشمن بے نام و نشان ہو جائے؟ لیکن کس پر ہوگا؟ نماز پر اور قربانی پر۔ لیکن کب ہوگا؟ جب یہ دونوں عمل کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ چلیں آگے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے خیال سے مسائل کو تذکرہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان آیات کی طرف آئیں گے۔ جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ بھائی موقع ہو تو یہ ویب سائٹ ہماری دیکھتے رہا کریں، اس میں مسائل، احکام، کتابچے، بیانات، تو یہ ایک بہترین ویب سائٹ ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو اسلامی ویب سائٹز ہیں تو اس میں الحمدللہ ہماری ویب سائٹ 10ویں نمبر پر ہے۔ عالمی اور دنیا میں جو ویب سائٹس اسلامی کام کر رہی ہیں، اسلامی لٹریچر پھیلا رہی ہیں، تو بہت بڑے تو ہم نہیں ہیں، 10ویں نمبر پر تو چلو ہمارا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ساتھیوں کی محنت ہے، کوشش ہے، دن رات بیچارے لگے رہتے ہیں ہمارے ساتھ، محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے بعد یہ پروگرام اس طرح سے دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو قربانی کے احکام، ذی الحجہ کا جو ابتدائی عشرہ ہے، اس کی خصوصیت اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ یہ 1 سے لے کر 10 تک کے جو دن ہیں نا، اور پھر 11 اور 12 اور 13، سمجھو کہ 13 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والا عشرہ یہ عشرہ کہلاتا ہے، اور ان دنوں کو اللہ نے خاص خصوصیت عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس میں محدثین کی بحث ہے کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا مہینہ افضل ہے۔ آپ اندازہ کرو رمضان میں کیا ذوق شوق عبادتوں کا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی ہی زیادہ غفلت ہوتی ہے،
یہاں جانوروں کو خریدنا ہے نا. تو میں تو اکثر، خیر آپ بزرگ حضرات، کل بھی میں بچوں سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا بچوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ جانوروں کے ساتھ جانور نہیں بننا ہے، کہ ایک آدمی جانور کے ساتھ ساری رات بیٹھا ہوا ہے، اس کو پانی بھی ڈالتا ہے، اس کو دانہ بھی ڈالتا ہے، اس کو کھلاتا بھی ہے، لیکن اذان ہوئی تو جانور تو مسجد میں نہیں جائے گا، اور یہ بھی نہ جائے تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بھی جانوروں کی طرح ہیں کہ جو اللہ کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے سری حکم آیا ہے، بلایا گیا، یہ سنتا ہی نہیں ہے. ساری رات منڈی میں لگا کے آیا ہے اور صبح فجر کی نماز میں وہ سو رہا ہے. یہ کون سی قربانی ہے؟ یہ قربانی پیچھے ایک بڑی تاریخ رکھتی ہے، ایک بڑا فلسفہ ہے قربانی کے پیچھے. تو بہرحال اس لیے ان دنوں کو غافل نہ گزارا جائے، غفلت میں نہیں گزریں. یہ دن روزے سے ہوں، ان راتوں کا قیام ہونا چاہیے، دن روزے سے ہوں، راتوں کا قیام. اور پھر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق یہ دی، ارشاد فرمایا کہ دنوں کا اعتبار اگر کیا جائے تو ذی الحجہ کے دن رمضان کے دنوں سے افضل ہیں. دن کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، جو پورے سال کے تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، وہ یوم عرفہ ہے. اور اگر راتوں کا اعتبار کیا جائے تو راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، جو سال کی تمام راتوں سے سب سے افضل ہے. تو دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا آخری عشرہ افضل ہوا اور پہلا عشرہ، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ کیا ہوا؟ افضل ہوا. تو یہ دن ہمارے پھر غفلت میں کیوں گزرے؟ آگے چلو. تو یہ تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کی عبادت کا کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے. یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے. اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے. بھائی تھوڑی سی پھر ہمت کرنی چاہیے آدمی کو، دن میں تھوڑا سا عبادتوں میں اضافہ کر دو، راتوں کے قیام میں قدرے اضافہ کر دو. جو پورے سال راتوں کی روٹین ہے اس سے تھوڑا سا فرق آ جانا چاہیے، جو دنوں کی روٹین ہے اس سے تھوڑا سا فرق آ جانا چاہیے. تھوڑی سی عبادت میں اضافہ کر لو، کچھ دن کو بڑھا لو، کچھ رات کو بڑھا لو. چلو یہ ایک عمل خاص طور پر اس عشرے کا بتایا، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا آپ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کا ثواب یعنی کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے. اور اس کو آپ اہتمام سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کرتے رہیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا، یا ان دنوں میں سے کسی بھی دن کا کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، تو نفلی روزہ ہے، وہ مذمت اس کو نہ کی جائے، اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے کہ سارے روزے رکھ رہے تو نے کیوں نہیں رکھا. نہیں، نوافل پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جاتی، نوافل پر مذمت نہیں کی جاتی، فرض کی کوتاہی پر مذمت ہوتی ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس روزے کے ساتھ کوئی اور روزہ آپ جمع نہ کریں. اگر آپ نے یعنی اس روزے سے میری مراد یہ کہ واجب روزہ اس کے ساتھ آپ جمع نہ کریں. اگر رمضان کے روزے کسی خاتون کے چھوٹے ہوئے ہیں، کسی مرد کے سفر کی وجہ سے، عورت کے کسی اور وجہ سے چھوٹے ہوئے ہیں، تو اگر ذی الحجہ میں روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ یا تو پہلے قضا ادا کرے پھر یہ ذی الحجہ کے روزے. اصل اس کو یہی کرنا چاہیے، پہلے قضا ادا کرے پھر ذی الحجہ کے نفلی روزے رکھے. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ چلو ذی الحجہ کا نفلی بھی ہو جائے اور ساتھ قضا بھی ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے. نفلی روزے کے ساتھ واجب کی نیت کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. البتہ اس میں آپ کو گنجائش ہے کہ جیسے کل پیر ہے تو پیر میں دونوں نیت آپ کر لیں کہ آپ الاسلام پیر کا روزہ رکھتے تھے اور ساتھ ذی الحجہ بھی ہے، تو یہ ڈبل ثواب مل جائے گا آپ کو. چلو، بال اور ناخن جس شخص کو قربانی کرنی ہے تو جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو وہ اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹے. یہ اس لیے تاکہ حاجیوں کے ساتھ شباہت آپ کی ہو جائے. جو اللہ پاک کی رحمتیں حجاج پر ہیں ان رحمتوں میں آپ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہو جائے. آگے چلیں، یہ تو ہو گئی بات. تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز سے یہ کلمہ پڑھیں گی: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
یہ مرد اونچی آواز سے، عورتیں آہستہ. اس کا پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، نہیں پڑھیں گی گناہگار ہوں گی. اس لیے خواتین جہاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو 9 ذی الحجہ کی 8 ذی الحجہ کی شام کو ایک پرچے پر لکھ کر، وہ ہمارا پرچہ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم تقسیم کر دیں گے، اس کو ویب سائٹ پہ بھی لگ جائے گا، واٹس ایپ پر بھی ہم اس کو چلائیں گے، تو اس کو پرنٹ کر کے آپ اپنے سامنے لگا دیں تاکہ آپ کو یاد رہے. تکبیرات کہنا بھول جائیں، جیسے یاد آ جائے فوری تکبیرات کہیں. جب تک اس جگہ سے آپ اٹھے نہیں ہیں، آپ کا چہرہ قبلے سے نہیں پھرا تو آپ اس کو کہہ دیں. اگر وہاں سے اٹھ گئے تو پھر استغفار توبہ کر دیا جائے. چلیں آگے. مسبوق جس کی رکعتیں رہ جاتی ہیں امام سے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد، وہ بھی اسی طرح سے تکبیرات کا کہنا واجب ہے جیسے امام نے تکبیرات کو کہا ہے، باقی مقتدیوں نے کہا ہے. فلسفہ قربانی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے، قربانی کس لیے اس کا حکم ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا علتیں ہیں، کیا جذبات ہونے چاہیے. تو قربانی کی حقیقت نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، ان سے چلا آ رہا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیدائشی علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا عراق تھا، وہاں سے قربانی دی. یہ قربان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جگہ کو، اپنے وطن کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، سب کچھ اللہ کے نام پر لوٹا دینا. تو اپنا جائے پیدائش چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، شام منتقل ہو گئے. پھر شام میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس کا وہاں امام مقرر فرمایا. پھر وہاں سے حکم ہوا ہجرت کر کے پھر حجاز مقدس مکہ مکرمہ کی طرف آئے، اور پھر یہاں حضرت ہاجر کو اور اسماعیل کو یہاں پر ٹھہرایا. اور جب ٹھہرا کر گئے تو شیرخوار بچے تھے، اسماعیل دودھ پیتے تھے. اور پھر جب ایک عرصے کے بعد دوبارہ واپس آئے، کوئی 12-13 سال کے بعد پھر جب آئے تو اس وقت اسماعیل جوانی کو پہنچ رہے تھے. 12-13 سال 14 سال کی عمر ہے، جوانی کے قریب ہیں. اب ان کو لے کے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کیا، اسماعیل السلام کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا. اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے نام پر قربان کرو. ایک دن بڑے جانور ذبح کیے، پھر حکم آیا محبوب ترین چیز اللہ کے نام پر قربان، پھر حکم آیا محبوب ترین چیز اللہ کے نام پر قربان. پھر سمجھ گئے کہ محبوب ترین تو بیٹا ہی ہے، اسی کو قربان کرنے کا حکم آیا ہے، چلو اسی کو بھی ذبح کر دیتے ہیں. اللہ پاک کی خوشی اگر اس میں ہے تو کوئی بات نہیں. پھر اسماعیل کو لٹایا، اور لٹا کر پھر اللہ آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ پاک سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تو مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں تو میں اس پر بھی تیار ہوں. اور اما ہاجر جن کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہا اس کو تیار کرو، مجھے اس کو کہیں لے کے جانا ہے. تیار کیا، اماں نے بیٹے کو تیار کیا اور اچھے کپڑے پہنائے، سرما لگوایا، خوبصورت بنایا، لے کے جا رہے ہیں کہیں کسی تقریب میں جا رہے ہوں گے. پیچھے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کوئی باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو بہت کوشش کی ورغلانے کی. جب اماں اس کے ورغلاوے میں نہیں آئی تو پھر کہنے لگا شیطان کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کر رہے ہیں. تو پھر اماں ہاجر نے کہا اچھا اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں 100 بھی ہوں تب بھی قربان ہو جائیں، اللہ کے نام پر قربان ہو رہے. تو یہ آج کی میری ماں اور میری بہن یہ جذبہ دیکھے، ہمارے اندر یہ جذبہ موجود ہے. یہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ فاطمہ جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ. کیوں؟ یہ وہی جذبہ سامنے لانا ہے، یہ وہی جذبہ سامنے لانا ہے کہ یہ جانور جو قربانی کا ہے، یہ جانور کیا ہے؟ یہ تو اس اولاد کا بدل ہے. اصل تو قربانی نام ہے وہ باپ بیٹے کے درمیان میں جو مذاکرہ ہے نا. اللہ اکبر، کیا مذاکرہ ہے، کیا خوب مذاکرہ ہے. سورہ صافات کے اندر کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. اس کو بھی اگلے میں لے آنا، ٹھیک ہے. فلما بلغ معه السعي، جب جوانی کو پہنچ گئے اسماعیل، قال یا بنی، ابراہیم کہنے لگے اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے کہ ایسا کر لوں، ایسا کر لوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ جبریل نے آگے صاف صاف بتایا کہ تجھے ذبح کروں. نہیں. خواب میں کیوں حکم دیا؟ اس لیے خواب میں حکم دیا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس کے اشاروں پر چلتا ہے. صریح حکم کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے سامنے اللہ کے صریح حکم آتے ہیں, ہم ان حکموں کو ٹھکرا دیتے ہیں. ہم تعویلات کر لیں, جی یہ مراد ہو سکتی ہے, اصل میں میری مجبوریاں ہیں. پردے کی بات اصل میں آج کل میری مجبوریاں ہیں. اور کوئی دین پر عمل کرنے کی بات کیا کریں جی, مجبوری ہے. اپنے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے, اپنے معاشرے میں بھی چلنا ہے. ہمارا نفس جو نا 10 تعویلیں کر کے لے آتا ہے. شیطان نفس میں گھسا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح سے بری دلیلیں بتاتا ہے. ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بھائی خواب ہی تو آیا ہے, کون سا جبریل نے آگے صاف صاف بتایا خواب آیا ہے, خواب ہے پتہ نہیں کیا ہوگا. نہیں. اچھا اللہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو اب اسماعیل نے کیا جملہ کہا, یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جس کا حکم ہوا آپ کر گزریے, آپ کر دیجئے, آپ کر دیجئے. کیوں؟ اللہ کی محبت سامنے ہے کہ اللہ کی محبت میں ابراہیم قربان کریں گے اور اسماعیل قربان ہوں گے. اللہ کے نام پر ابراہیم ذبح کریں گے اور اسماعیل اللہ کے نام پر ذبح ہوں گے. اللہ اکبر. زمین و آسمان نے ایسا دن نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے خوبصورت بچے کو, باپ بھی اللہ کا جلیل القدر پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر بننے والا ایک باپ اپنے بیٹے کو اس طرح سے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. فرشتوں کی چیخیں نکل گئی یہ سارا منظر دیکھ کر. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, میں صبر کر لوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل. 13 سال کا بچہ, اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ ہاجر نے تربیت کی ہے. اما ہاجر نے اس کی تربیت کی ہے, اور اس تربیت کے نتیجے میں وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. غم کی بات نہیں ہے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا, میں کا لفظ ہی نہیں آیا. کہ اور بھی دنیا میں صبر کرنے والے موجود ہیں, ان صبر کرنے والوں سے میں بھی ایک انسان ہوں. اپنی بڑائی جتلائی نہیں کہ جناب نہیں بس آپ ذبح کر لیے کچھ نہیں ہوگا, نہیں. ستجدنی انشاءاللہ, اللہ کی مشیت کے ساتھ, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ ایک ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم تو اسماعیل کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے, واپس شام جانے کا حکم تھا. یہ پیچھے ساری تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ماں نے. یہ جذبات کس نے بنائے؟ ماں نے. یہ محبتیں اللہ کی دل میں کس نے بٹھائیں؟ ماں نے. یہ ماں کا کام ہے. کہ ماں پھر گھر میں کیا کام کرتی ہے؟ اگر یہ جذبات اولادوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کے جذبات نہ آئے تو ماں اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہی, غافل ہے وہ, یہ غافل ہے. پہلی تربیت گاہ ہے ماں کی گود, پہلی تربیت گاہ ہے ماں کے پاس بچے کا ہونا. یہ سب سے پہلی کلاس ہے اس کی. نرسری سے مونٹیسری سے بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا, نہ تربیت کا کبھی سوچا, نہ کبھی پوچھا کہ وہ کیا پڑھ کے آیا, گھر میں آیا. ہاں اتنا ضرور پوچھتے ہیں ABC یاد ہے؟ جی یاد ہے. اب میرے بچے نے اچھا سبق یاد. ارے میرے بچے کو نماز یاد ہے؟ نماز کا ترجمہ یاد ہے؟ میرے بچے کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ میرے بچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ معلومات رکھتا ہے؟ میرا بچہ میرے اللہ کے متعلق کچھ معلومات رکھتا ہے؟ میرے بچے کے دل میں اللہ پر ایمان کتنا موجود ہے؟ اللہ پر توکل کتنا پیدا ہوا؟ یہ ماں کا کام ہے, یہ تربیت ہے گھر کی. دوسروں کے سپرد کر دیا, وہاں سے بچہ آیا, پھر ٹیوشن بھیج دیا, اس کے سپرد کر دیا, پھر وہاں سے اونگتا آیا اور رات کو سو گیا. کیا نظام تعلیم! ہمارا تو نظام تعلیمی اتباع ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں فجر سے پہلے دیکھو تو بچے عذاب میں مبتلا ہیں. ایک چیخ و پکار گھر میں لگی ہے اور وین آ رہی ہے, اور ابھی فجر میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, پہلے سے نکل گئے گھروں سے. ایک اندھیرے میں نکالے, دوسرے اندھیرے میں داخل ہوئے. کب ماں باپ کی شکل دیکھیں گے؟ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کب کھائیں گے؟ کب ان کی تربیت ہوگی؟
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، بہت معذرت کے ساتھ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں معاشرے میں تربیت کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسماعیل کا جواب یہ ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں کے دونوں اللہ پاک کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ ابراہیم ذبح کرنے کے لیے جھک گئے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے جھک گئے۔ ان کو ذبح کرنے میں کوئی تردد نہیں، ان کو ذبح ہونے میں کوئی تردد نہیں۔ ان کو ذبح کرنے میں خوشی ہے، ان کو ذبح ہونے میں خوشی ہے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ پیچھے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کہتا ہے تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایک دم سے زور سے گرا مارا بالجبین، ماتھے کے بل اسماعیل کو، اور اس میں نرمی سے نہیں، ایسا پیار سے محبت سے آہستہ سے رکھوں، آہستہ سے لیٹاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت ایک دم دل میں آ جائے اور میں اس حکم کو پورا نہ کر سکوں۔ پٹی باندھ لی اپنے بھی، اس کے چہرے پر بھی، اسے مجھے دیکھ کر کوئی بات نہ آ جائے، مجھے اسے دیکھ کر کوئی بات نہ آ جائے دل میں، اللہ کے حکم میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، لٹا دیا۔ ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نے ابراہیم کو صدا دی، آواز دی، قد صدقت الرؤیا، سچ کر دی ابراہیم، آپ نے اپنی خواب کو سچ کر کے دکھایا، آپ نے اپنے امتحان کے اندر 100% کامیابی پالی۔ انا کذلک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، جبریل کو حکم ہوا جنت سے ایک مینڈا لو اور جاؤ جا کے اسماعیل کو پیچھے کھینچ دو اور اس کی جگہ پر اس مینڈے کو رکھو، مینڈا ذبح ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گرم گرم خون جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر پڑا، پٹی تو بندھی ہوئی ہے، وہ سمجھ رہے کہ ذبح ہو گیا، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، اللہ کے نام پر میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ پٹی کھولی تو بیٹا برابر میں کھڑا ہے، مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اب بتاؤ کیا خوشی ہوگی کہ اللہ نے قربانی بھی قبول کر لی اور بیٹا بھی بچ گیا۔ اب بتاؤ کیا خوشی ہوگی۔ اللہ اللہ، تو یہ جذبات، قربانی یہ جذبات مانگتی ہے۔ اس لیے حکم ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا، اے فاطمہ چل اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہو جاؤ، یہ جذبات دیکھ۔ ذبح کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے کہ یہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے، میں اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، یہ جذبات ہونے چاہیے۔ اگر یہ حکم آ گیا تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آج بیٹے کی چاہتوں پر اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، بیوی کی چاہتوں پر، شوہر کی چاہتوں پر اللہ کے حکم قربان ہوتے ہیں، اولادوں کی چاہتیں قربان نہیں ہوتی آج۔ تو یہ ہے قربانی کی حقیقت، اور پھر جب اس طرح سے قربانی کریں گے تو یہ قربانی قرب خداوندی کا ذریعہ، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ پھر ابراہیم کی قربانی، پھر بیٹے کی قربانی، پھر بیٹے کو اجر میں شریک کرنا۔ یہ جو کہا تھا نا کہ بیٹے تیری کیا رائے ہے، یہ جو رائے پوچھی تھی یہ اس لیے پوچھا تھا کہ اجر میں شریک کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ اگر ابراہیم اسماعیل کہتے کہ نہیں نہیں میں کیوں ذبح ہوں، میں نے کیا قصور کیا ہے۔ اللہ، آج بیٹا صبح ماں اٹھائے، امی میں نے کیا قصور کیا ہے، رات دیر سے سویا تھا پھر آپ فجر میں اٹھا رہی ہیں، کیا قصور ہے میرا، کیا جرم ہے میرا۔ آج ماں ڈانٹے بیٹے کو، بیٹا آج تو نے تلاوت نہیں کی، اب بیٹا ماں کو قصوروار سمجھے کہ میں نے کیا قصور کیا، مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو، اللہ کے حکم کو توڑا ہے اس لیے ڈانٹ رہی ہوں۔ تو وہ اس ڈانٹ کو ڈانٹ ہی نہ سمجھے اور وہ یہ گناہ ہی نہ سمجھے، یہ ہماری تربیت کا فقدان ہے، ہماری تربیت کی کمی ہے۔ صبر اور مشیت الہی، اسماعیل نے کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کے اشارے پر سب کچھ قربان کر دینا۔ ذبح کے وقت باپ بیٹے کا کیا عجیب کلام ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ تینوں کلام ذہن میں رکھے، باپ بیٹے کا، اما ہاجر کا، جس کو شیطان نے جا کے وسوسہ ڈالا کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا، تو کیا کہا، ایک نہیں 100 قربان ہو جائیں، 100 قربان ہو جائیں، 100 قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پچھلے دن میں نے کسی بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا، القصہ مختصر،
حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمہ کذاب کے سامنے جاتے ہیں اور مسلمہ کذاب نے ان سے پوچھا تھا کہ تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں ہاں شہادت دیتا ہوں، انی اشہد، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پوچھا اس کی شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں نہیں، اس بات کو سننے کے لیے میرے کان بہرے ہیں۔ تو جلاد کو حکم دیا، اس نے ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر پوچھا اب بتاؤ دیتے ہو؟ کہا نہیں، تیری گواہی نہیں دیتا ہوں، اس بات کو سننے کے لیے میرے کان بہرے ہیں۔ دوسرا بازو کٹ دیا۔ پھر کہا، پھر تیسرا بازو، پھر پیر کٹا، پھر دوسرا پیر کٹا، اور یہ چاروں کٹنے کے بعد جسم کی بوٹیاں نوچ دی گئیں، نوچ دی گئیں، نوچ دی گئیں۔ پھر بھی اس اللہ کے بندے نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مسلمہ میں تمہیں بھی رسول مانتا ہوں، نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، آخری رسول مانتا ہوں، اور تجھے رسول نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے، کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ جان دے دی۔ اب اگلی بات سنو، یہ تو جان دے دی اس بیٹے نے، اور ادھر جب ماں کو یہ خبر ملی، نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام عمارہ ان کی کنیت ہے، نصیبہ ان کا نام تھا، کہ تیرے بیٹے کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تو اس ماں نے یہ کہا تھا لہذا اليوم ولدت، اس دن کے لیے تو میں نے اس کو جنا تھا، اس دن کے لیے تو میں نے جنا تھا، اس دن کے لیے تو میں نے جنا تھا۔ ہمارے ہاں بچے کیوں پیدا کیے، کیوں ہوئے؟ بعد میں کام آئیں گے، کما کر دیں گے، کاروبار کریں گے۔ ہاں، چونکہ ہماری اغراض ہی دنیا کی ہیں، ہم نے آخرت کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت ہمارے دل میں ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں ماں یہ کہہ رہی ہے لہذا اليوم ولدت، اسی دن کے لیے تو میں نے جنا تھا اس کو، اسی دن کے لیے تو میں نے جنا تھا، میری مراد پوری ہو گئی ہے، میں سرخرو ہوں، میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہوں۔ سبحان اللہ، آج یہ ماں کے جذبات کیوں نہیں ہیں؟ دین کے نام پر اپنی اولادوں کو، اپنے مال کو، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے جذبات پیدا کرو۔ یہ قربانی یہ چیز سکھاتی ہے ہمیں، یہ قربانی کا فلسفہ ہے پیچھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بالآخر بیٹے کی قربانی کرنے کے بعد پھر آخری قربانی اپنی جان تھی، اس کو بھی آپ نے قربان کر دیا، آگ میں چھلانگ لگا دی، آگ میں کود گئے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باپ بیٹے کا کلام اور اماں ہاجر کا کلام وہ یاد رکھنے کا ہے قربانی کے وقت، اور قربانی کا جانور اولاد کا نعم البدل ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کی تمنا پر اللہ کا حکم قربان کر دیتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آگے قربانی اور ہماری نیت، قربانی خوشی سے کرو، ثواب کی امید رکھو، نیک نیتی قربانی کی اصل روح ہے۔ جانور کی نمائش کرنا اخلاص کے منافی ہے، پورے خاندان کو دکھانا، اتنے کا لیا، کتنے کا لیا، اتنے کا لیا، کتنے کا لیا جی، اتنے کا لیا۔ ارے بھائی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے لیا وہ جانتا ہے کتنے کا لیا، بس کیا ضرورت ہے نمائش کرنے کی؟ مہنگے سے مہنگے، بڑے سے بڑے قداور جانور دیکھو، اچھا خوبصورت جانور لے کر آؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا جانور لو، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی جناب 2 لاکھ کا بکرا لے کے آتا ہے، اب وہ 2 لاکھ کے 8 بکرے لے آئے، تو ضیافت کا جو مقصد ہے کہ آج کے دن ضیافت ہے، غریبوں کے گھر گوشت پہنچے گا، اور دوسرا فرمایا کہ عید والے دن، عید الاضحیٰ والے دن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ تو 2 لاکھ کا 1 بکرا لیا تو 1 خون آپ نے بہایا، اور اگر 2 لاکھ کے 8 بکرے آپ لے آئے تو 8 خون آپ نے بہائے۔ یہ تو زیادہ بات ہے نا۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، اچھا جانور لو، خوبصورت لو، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایسا مبالغہ نہ کرو جو اسراف کی طرف بات چلی جائے۔ تو ثواب کی امید رکھے، خوشی سے قربانی کرے، قربانی کر کے خوش ہو، ہے اللہ تیرا شکر ہے میری قربانی تو نے قبول کی ہے۔ جہاں آپ نے وقف کی قربانیاں بھیجی ہیں، وہاں قربانیاں آپ کو جب پتہ چلے کہ ہاں میرا جانور ذبح ہو گیا، حصہ اس میں ڈل گیا، خوش ہوں، دل میں خوش ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے اپنی طرف سے کی ہے، ماں باپ کی طرف سے کی ہے، نبی الاسلام کی جانب سے کی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر ادا کرو۔ وہ آگے آیات آئیں گی، اس میں مقصد بتایا لعلکم تشکرون، قربانی کا مقصد یہ ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
نیت کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں، بری نیت والے، اچھی نیت والے، بے نیت۔ بہت سارے تو نیت ہی خراب ہوتی ہے، فاسد نیت ہے، اور ان کو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، جانور کیسے آیا کیسے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے بھائی ذبح کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، سارے قربانی کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، ارے بھائی نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ بڑا غریب آدمی ہے، تو دکھانا بھی تو ہے نا قربانی۔ نیت ہی فاسد ہے، خراب ہے، کوئی قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر اس فاسد نیت والا آدمی کسی کی قربانی میں شریک ہوا تو سب کی قربانیاں متاثر ہیں، کسی کو ثواب نہیں ملے گا۔ اچھی نیت کیا کرو۔ آگے کس پر واجب ہے قربانی؟ مقیم، بالغ، عاقل، مالدار پر۔ مقیم پر ہے، مسافر پر نہیں، بالغ پر ہے، نابالغ پر نہیں، عاقل پر ہے، پاگل مجنون دیوانے پر نہیں، مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ مالدار وہ شخص ہے جو صدقۃ الفطر کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا اشیاء ضرورت کے سوا کوئی چیز اتنی مالیت کی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تھوڑی سی تفصیل ذہن نشین کر لیجئے یہاں پر کہ صدقۃ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہیں، سونا، نقدی، مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں زکوٰۃ میں۔ قربانی میں ایک چیز اضافی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جس آدمی کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، اور اتنا زائد سامان ہو کہ اگر اس کی قیمت لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی تقریباً اس وقت 44,000 کے حساب تک پہنچ جائے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی ہے۔ نقدی بھی نہیں ہے گھر میں، مال تجارت بھی نہیں ہے گھر میں، سونا بھی کچھ نہیں ہے، چاندی بھی کچھ نہیں ہے، فرنیچر پڑا ہوا ہے جو ضرورت سے زائد ہے، کپڑے اتنے پڑے ہوئے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے، فریج پڑا ہوا ہے ضرورت سے زائد ہے، ایک کے علاوہ، ایک جو آپ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زائد ہے۔ یہ ضرورت سے زائد مال اتنا جو 52.5 تولہ چاندی 44,000 کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے، جب بھی قربانی واجب ہے اس پر، یہ واجب ادا کرے۔ آگے چلو، ضرورت سے زائد پلاٹ پر قربانی واجب ہے۔ ایک پلاٹ جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کا مکان رہائشی ہے، دوسرا مکان وہ زائد ہے، اس پر قربانی، اس پر زکوٰۃ نہیں آتی۔ زکوٰۃ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سال نہ گزرے، اور جو اس سے کرایہ آ رہا ہے وہ کرایہ اگر اتنا ہو جائے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، تو اس پر پھر زکوٰۃ آتی ہے۔ لیکن قربانی دوسرا جو آپ کا گھر ہے، کسی آدمی کے پاس دوسرا گھر ہے جو اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرائے پر چڑھا ہوا، چاہے ہر مہینے کا کرایہ آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے تب بھی قربانی اس پر واجب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان، اگر کسی کے پاس نہ سونا نہ چاندی نہ نقدی نہ مال تجارت، لیکن گھر میں ضرورت سے زائد اشیاء مثلا ٹی وی، ریڈیو وغیرہ اتنی ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے، یہ پہلے بتا چکا ہوں۔ آگے چلو، اس نصاب قربانی پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ میں اور قربانی میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط، اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضرورت سے زائد مال شمار نہیں کیا جاتا، قربانی کے لیے ضرورت سے زائد مال بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آگے، تعلیمی فیس کے لیے موجودہ رقم پر قربانی، جو لوگ ملازم وغیرہ ملازمت نہیں کرتے لیکن والدین نے ان کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ان کے نام کی ہوئی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یعنی 44,000 کی ملکیت اگر کسی جوان کے پاس ہے تو قربانی واجب۔ چلو، جہیز کے سامان پر، وہ بیٹیاں جنہوں نے ملازمت کر کے یا کچھ پس انداز کر کے اپنی شادی کے لیے جہیز کا سامان کچھ تیار کر رکھا ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، ان پر قربانی واجب ہے، ان بچیوں پر قربانی واجب ہے۔ ایک فریج لے لیا، ایک واشنگ مشین لے لی، ابھی شادی نہیں ہے، شادی کو 1 سال باقی ہے مثال کے طور پر، ابھی سے وہ لے کے سامان رکھ دیا، اس وقت اس بچی سے وہ سامان ضرورت سے زائد ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور، اونٹ، گائے، بھینس، بکری اور بھیڑ اور دمبا، ان اقسام میں سے ہر قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے، خواہ نر ہو، مادہ ہو، خصی ہو، اس کے سوا کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ۔ جانوروں کی عمریں یہاں ذہن نشین فرما لیجئے، اونٹ کی عمر 5 سال ہے، گائے کی عمر 2 سال ہے، بھینس کی عمر 2 سال ہے، بکری، بھیڑ، دمبے، ان کی عمر 1 سال ہے۔ اگر مذکورہ عمروں سے جانور 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اونٹ 1 دن بھی کم ہے 5 سال سے، قربانی درست نہیں ہے۔ گائے 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے، جائز نہیں ہے۔ بکری 2 سال سے بکری بکرا 1 دن بھی کم ہے، جائز نہیں ہے۔ دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر وہ 1 سال سے کم ہے، 6 ماہ سے اوپر ہے، لیکن موٹا تازہ ہو کے سال والوں کے برابر کھڑا کیا جائے تو ان کے برابر لگے، تو دمبے اور بیڑ میں یہ گنجائش ہے، باقی کسی جانور میں یہ
गुंजाइश नहीं है। साल का पूरा होना या 2 साल का बैल के लिए और ऊंट के लिए 5 साल का पूरा होना ज़रूरी है। आप मार्केट से लेके आते हैं, मंडियों से जानवर लेके आते हैं, तो वहाँ आपको शनाख्त देखनी है, उसका दांत गिरा हुआ होना, उसका 2 दांत का हो जाना, ये उसकी शनाख्त है। अगर आपको किसी शख्स की ज़बान पर भरोसा है या आपने अपने घर में जानवर पाला है और उसकी उम्र पूरी हो गई और उसके दांत अब तक नहीं गिरे, तो जब भी कुर्बानी जायज़ है। दांत का गिरा हुआ होना शनाख्त है, उसकी उम्र के पूरा होने की निशानी है। जानवरों के हिस्सों की तफसील। कुर्बानी की कम अज़ कम मिकदार एक छोटा जानवर, भेड़ बकरी या बड़े जानवर ऊँट गाय भैंस का 7वां हिस्सा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम गाय और ऊँट की कुर्बानी में 7 अफराद शरीक होते थे। 7वें हिस्से से कम हिस्सा हो तो, किसी का हिस्सा 7वें से कम हो तो शुरका में से किसी भी की कुर्बानी न होगी। किसी बड़े जानवर में 7 से कम शुरका हैं तो सब की कुर्बानी दुरुस्त है। ये ज़हन नशीन फरमा लें, एक बड़ा जानवर ले आए, एक गाय बैल ले आए, 2 आदमी मिलकर और उन्होंने आधा आधा कर लिया, जायज़ है। 3 ले आए, 4 ले आए, 5 मिलकर ले आए, जायज़ है। लेकिन 8 आदमी शरीक हो जाएं तो ये जायज़ नहीं है, फिर किसी की कुर्बानी जायज़ नहीं है। आप यहाँ ये बात ज़हन नशीन फरमाएं कि बड़े जानवर का 7वां हिस्सा ज़रूरी है। अगर एक जानवर आपने खरीदा है और उसका साफ सुथरा गोश्त निकलता है, मिसाल के तौर पर 70 किलो गोश्त निकलता है बड़े जानवर का, तो अब हर आदमी के हिस्से में कितना आना चाहिए? 10-10 किलो आना चाहिए। अगर किसी आदमी के हिस्से में आपने सही गोश्त तोला नहीं है और 10वें से 10 किलो से कम आया और 10 किलो वो 7वां हिस्सा उसका कहलाएगा, मिसाल के तौर पर 9.5 किलो किसी की तरफ चला गया, तो अब कुर्बानी जायज़ नहीं है इसकी, इसलिए कि 7वें हिस्से से कम है इसके पास। अलबत्ता इस झंझट और तकलीफ से बचने के लिए फुक़हा ने यह तरीका लिखा है कि आप ये कर लें कि उस जानवर के सिरी और पाए और दिल कलेजा वगैरह वो आप इस तरह से कर लें कि 7 हिस्से जानवरों के गोश्त के 7 हिस्से साफ कर लिए और फिर एक हिस्से में आपने एक पाया रख लिया, एक में दूसरा पाया रख लिया, एक में तीसरा पाया रख लिया, एक में आपने मगज रख दिया, एक हिस्से में आपने कलेजी रख दी, दिल रख दिया। तो इस तरह से अगर कोई कमी बेशी भी होगी तो वो जायज़ हो जाएगी। चलो, मंडी जाते वक्त दुआओं का अहतमाम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिल खैर व अला कुल्लि शैइन कदीर। ये जब भी आप बाजार में जाएं तो ये दुआ पढ़ा करें। किसी भी बाजार में खरीदारी के लिए जब जाएं, छोटे बाजार में, बड़े बाजार में, मंडी में, मार्केटों में, कहाँ याद रहती है इन दुआओं का? किसको याद रहती हैं ये दुआएं? सारी रात शॉपिंग करने के लिए ख़वातीन जब निकलती हैं ईद के मौके पर, तो कहाँ दुआओं का अहतमाम रहता है। इसलिए बुजुर्गों, दोस्तों, माओ बहनों, इन दुआओं का अहतमाम क्या करें। ये जो कलिमा है, चौथा कलिमा, जो बाजार में जाते वक्त इनको पढ़ेगा, इन कलिमात को पढ़ेगा, हदीस पाक में आता है कि 20 लाख नेकियां मिलेगी उसको। 20 लाख नेकियां, कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा अजर है। खरीदारी दिन को करें, इसलिए ताकि जानवरों के ऐब का आपको अंदाजा हो। रात से ज्यादा बेहतर दिन को खरीदारी करना है, जानवर सही सालिम हो। और नंबर 5, किसी के भाव पर भाव न लगाया जाए। एक आदमी किसी व्यापारी के साथ जो है वो मामला कर रहा है, बात चल रही है, व्यापारी कहता है कि मैं 80 का बेचूंगा, ये कहता है मैं 70 का लूंगा, 70-80 में बात नहीं बन रही। ये आदमी जाता है, कहता है अच्छा भाई मैं आपको 80 दे रहा हूँ। तो उसको आपने, जो मामला चल रहा था उसको आपने साइड पे कर लिया और आपने बराह रास्त व्यापारी से मामला कर लिया। ये जायज़ नहीं है, ये गुनाह की बात है। हाँ, वो मामला ख़त्म कर दे, फिर अगर आप जाके अपनी बात करना चाहें तो ठीक है। यहाँ जो कहा ना किसी के भाव पर भाव न लगाया जाए, यहाँ नबी अलैहि सलाम ने इससे भी मना फरमाया कि कोई आदमी किसी की मंगनी पर भी मंगनी ना करे। एक शख्स ने कहीं बात डाली है और अभी वो फाइनल नहीं हुआ, तो पहले से इधर से ये पहुंच गया, वहां बात चल रही थी, बस इस्तिखारे हो रहे थे, बात चल रही थी, अब इधर से पता चला कि जनाब ये जवान, इसकी नौकरी अच्छी है, ये पहुंच गया, तो ये कबूल हो गया, वो रद्द हो गया। ये गलत बात है, गुनाह की बात है। इन चीजों को न देखा करो मामलात में। निकाह के मामले में मेरे अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, दीन को बुनियाद बनाओ, दीन को बुनियाद बनाओ, दीन को बुनियाद बनाओ। जो अल्लाह के नबी का मशवरा है, आप यूँ समझो कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मशवरा लेते हो, अल्लाह के नबी से आप मशवरा लेते हो, अल्लाह के नबी ने क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए, उनकी बेटियों के लिए कितना प्यारा मशवरा दिया। फरमाया देखो, बच्चियों से बच्चियां दी जाती हैं, माल देख कर दी जाती हैं, हुस्न जमाल देख कर दी जाती हैं, खानदान देख कर रिश्ते होते हैं, तुम दीन देख कर रिश्ता करना। ये उनका मशवरा है।
یہ ان کی رائے ہے. تو اللہ کے نبی کی رائے پر جب عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں عزتوں سے جیو گے. مال سے دیکھ کر اگر شادیاں کر دی ہیں، مال تو عارضی چیز ہے، کل جو ہے اختلافات ہو جائیں، مال کیا کر کے دے گا؟ دین اگر بنیاد ہے نا تو گھر میں فاقے بھی ہے، فقر بھی ہے، تنگیوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، تب بھی سکون رہے گا. لیکن اتنا مال ہونے کے باوجود بھی، حسن و جمال ہونے کے باوجود بھی، اچھی ملازمت، اچھی نوکری ہونے کے باوجود بھی بعد میں اگر زندگی اچھی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ ایک دن ایک شخص صاحب میرے پاس آئے، بڑے دکھ سے انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے رشتہ کیا بیٹی کا، تو اب وہ مسائل ایسے ہو گئے کہ جناب طلاق تک کی نوبت آئی ہے. تو کہنے لگے میں نے آپ سے استخارہ بھی کرایا تھا. تو میں نے کہا پھر کیا آیا تھا استخارہ میں؟ کہا استخارے میں تو منع آئی تھی. تو پھر میں نے کہا پھر کیوں کیا تھا؟ تو کہنے لگے بس وہ اچھی نوکری کر رہا تھا تو گھر والی نے کہا کہ کر لینا چاہیے. پھر اس شخص کے یہ الفاظ تھے کہ ہم نے جانور دیکھا، ہم نے انسان نہیں دیکھا. اپنے داماد کے لیے یہ الفاظ تھے کہ ہم نے انسان نہیں دیکھا، ہم نے جانور دیکھا. ہم نے اس کے پاس پیسہ دیکھا تو بس میری اہلیہ کہنے لگی کہ کر لو تو وہ کر لیا. تو یہ بعد کی جھنجھٹوں سے بہتر ہے کہ آدمی پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، اور اس فیصلے میں دین سامنے آ جائے تو اب مت تاخیر کرو، مت دنیا کو دیکھو. اللہ کے نبی نے، اللہ پاک نے وعدہ دیا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وعدے کے بعد مجھے بتاؤ کیا بات ہمارے پاس بچ جاتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نکاح کرو پاک دامنی کی نیت کرتے ہوئے، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ غنی کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے اللہ غنی کرے گا. اگر علاقے کا کوئی بڑا آدمی، کوئی مالدار آدمی ذمہ لے لیتا ہے، اچھا بھائی تو اپنی بیٹے کی شادی کرا دے، میرے ذمہ ہے نا اس کا مکان، میرے ذمہ ہے اس کے سارے اخراجات، تو کر دے. ہاں بھائی ٹھیک ہے جی فلانے سے. اللہ ایک ذمہ داری لے رہا ہے، اس سے بڑھ کر پھر ہمیں کیا ذمہ داری چاہیے؟ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہمارے ایمان اللہ پر کمزور ہو چکے، ہمارا اللہ سے قرب اور تعلق نہیں رہا. یہ قربانیاں یہی سکھاتی ہیں. قربانی کا مقصد تقوی ہے، دل میں اللہ کی محبت کا آنا ہے. چلیں آگے. اللہم صلی اللہ محمد. کن جانوروں کی قربانی درست نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے جانوروں کی قربانی سے پرہیز کرو. وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گھودا نہ ہو، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو. اس کے علاوہ جس کے کان کا تہائی حصہ کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان چرا ہوا ہو، یا جس کے کان میں سوراخ ہو، جو بالکل اندھا ہو. نمبر 7 جس کی دم کٹ گئی ہو یا اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو. نمبر 8 جو 3 پاؤں پر چلتا ہو، چوتھا پاؤں نہ رکھتا ہو. نمبر 9 جس کے دانت ٹوٹ چکے ہوں. نمبر 10 جس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں، البتہ جس کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو اور عمر پوری ہو تو وہ جائز ہے. نمبر 11 گائے کے 2 تھن اور بکری کا 1 تھن خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. عیب دار جانور نہیں ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے. جانور خریدنے کے بعد عیب دار ہو گیا تو اگر جانور قربانی کا خرید لیا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، ایسا عیب جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو اس کے بدلے میں دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے. ہاں اگر غریب آدمی ہو جس کے پاس قربانی واجب نہیں تھی جس پر، اس نے ثواب کے شوق میں جانور خرید لیا، اسی عیب دار جانور کی قربانی کر دے، کوئی حرج نہیں. مسئلہ قربان گاہ لاتے ہوئے یا ذبح کرتے وقت لٹاتے ہوئے جانور زخمی ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. خصی جانور کی قربانی، جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، یہی وجہ کہ اس کی قیمت دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی دمبوں کی قربانی کی. کھیرے جانور کی عمر اگر پوری ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے. حج کے لیے جانے والوں پر قربانی بدستور واجب ہے. یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو حضرات حج پر گئے ہوئے ہیں، اگر وہ حج کے ایام میں 15 دن ایک ساتھ اگر ان کو مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع ملتا ہے تو وہ مقیم ہوں گے، چونکہ قربانی آتی ہے مقیم پر، مسافر پر نہیں آتی. مثال کے طور پر ایک آدمی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے 1 ذی الحجہ کو، اور پھر وہ وہاں رکتا ہے اور حج کر کے پھر اس کے بعد وہاں سے وہ 18 ذی الحجہ کو مدینہ کی طرف جاتا ہے، تو ایک ساتھ اس کو 15 دن مکہ میں مل گئے. یہ مقیم کہلائے گا، یہ نمازیں بھی پوری پڑے گا، اور مینا کے اندر اور مزدلفہ میں اور جہاں جہاں اس کی نمازیں ہیں وہ ساری نمازیں اس
کو پوری پڑنی ہے اور اس پر پھر قربانی بھی واجب ہے. لیکن اگر یہ وہاں مقیم نہیں رہا، مثال کے طور پر 6 ذی الحجہ کو وہاں پہنچتا ہے اور 7 ذی الحجہ کو پہنچتا ہے، 8 کو حج کو نکلنا ہوتا ہے، اس کے بعد 14-15 کو مدینہ چلا جاتا ہے، تو اس کے 15 دن ایک ساتھ وہاں نہیں بنے، یہ مسافر کہلائے گا، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. جو حج میں قربانی کرتے ہیں وہ قربانی نہیں ہے، وہ دم شکر کہلاتا ہے. وہ تو ہر حال میں آئے گا ہی آئے گا، ہر حال میں آئے گا، چاہے مسافر ہو چاہے مقیم، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں کی قربانی کی بات کہہ رہا ہوں. پھر چاہے تو وہ وہاں ہی کر دے، اس کو اجازت ہے، اور چاہے تو یہاں کسی کو حکم دے دے میری طرف سے یہاں پہ بھی قربانی کرنا. حج کی قربانی تمتع کرنے والا، قران کرنے والا، تمتع کرنے والے پر 1 قربانی، قران کرنے والے پر 2 قربانیاں آتی ہیں، اور جو حج افراد کرتا ہے اس پر قربانی وہاں کی بھی نہیں آتی، دم شکر نہیں آتا اس پر. لا الہ الا اللہ. اچھا یہ تھوڑا پیچھے واپس کرو ذرا. ذبح کا طریقہ، جانور قبلے کی طرف رخ کرو، اس کا چھری تیز رکھے. ذبح کے علاوہ ہر ممکن کوشش کریں گے جانور کو کوئی اذیت نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور ہر ذبح کرنے والا چھری کو تیز رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم انسانوں تو کیا جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. آپ نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے. ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ جانور کو لٹائے ہوئے، بکرے کو، اور اس کے گردن پر اس طرح سے پیر رکھا ہوا اور چھری کو تیز کر رہا ہے. تو اس کو لٹایا ہوا ہے ذبح کے لیے. اور وہ جانور آپ نے دیکھا سبحان اللہ کہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور وہ جانور اس چھری کی طرف دیکھ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو 2 موتیں تو نہ دو بھائی، اس کو 2 موتیں تو نہ دو. ایک تو یہ موت تو نے دے دی ہے، چھری کو دیکھ کر کس طرح سے یوں کر کے حیرانگی سے چھری کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کتنے رحمت للعالمین، کتنے شفیق، انسانوں تو کیا جانوروں پر بھی آپ علیہ السلام رحیم اور مہربان ہیں نا. اس نبی کی امت ہے میں اور آپ، اس نبی کی اتباع پر آ جاؤ جنہوں نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے. تو آپ نے فرمایا اچھی طرح سے تم چھری جانور ذبح کرتے ہو تیز کرا کرو. سخت گناہ کی بات ہے اذیت دینا، بلا وجہ اس کو اذیت دینا، بلا وجہ جانور کو تنگ کرنا، یہ بری چیز ہے. بچوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. بچے تو بچے ہیں، ہاں ایسا نہیں کرو، خیال رکھا کرو. اچھا چارہ کھلاؤ جانوروں کو، اچھا پانی دو، ان کا خیال رکھو، خدمت کرو. لیکن خیال کرنے میں، خدمت کرنے میں ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا، جانوروں کے پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں، ناپاک ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. پیشاب کے چھینٹنے سے بچو، عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. یہ بات ہمارے جوانوں کو کہاں پتہ ہے. ساری رات منڈیوں میں بھی جاتے ہیں، ساری رات جانوروں کے پاس بیٹھ کے خدمت بھی کرتے ہیں. خدمت کرنا اچھی بات، لیکن اس کا احتیاط نہیں کرتے، اس کا لحاظ نہیں رکھتے. یہ نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے بھائی میں ابھی گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، خراب کپڑے ہیں، کوئی بات نہیں، گھر میں جا کے چینج کر لوں گا. نہیں، احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے اس سے، چھینٹوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو. چاہے یہ وقت نماز کا ہے یا نہیں ہے، بچنا ہے. نجاست ہے، خلاصت ہے، اس سے بچنا ہے. ناپاک چیز ہے، اس سے بچنا ہے. کسی بھی قسم کا پیشاب ہو، بچے کا پیشاب ہو، بچی کا پیشاب ہو، چاہے وہ دودھ پی رہا ہے، چاہے وہ کھانا کھانے والا بچہ ہے، چھوٹا ہے، جتنا بھی ناپاک ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے. کافر کا ذبیحہ حرام ہے. جو لوگ خود ذبح کرنا جانتا ہے جو خود ذبح کرے، ورنہ کسی دوسرے سے کرائے. لیکن مرتد، زندیق، قادیانی سے ذبح نہ کرائے، ان کا ذبیحہ حرام ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی. لہذا مسلمان کا، قصاب کا، قصائی کا مسلمان ہونا انتہائی ضروری ہے بھائی. یا کم از کم چھری خود پھیرے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ چھری خود پھیرے. اور اگر آپ نے جانور کی گردن پر آدھی چھری آپ نے پھیر لی اور آپ کے ہاتھ سے پھر قصائی لے لیتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھے بغیر چھری پھیرتا ہے، ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. یہ قربانی ہے. اس کو ہم ایسا نہیں ہے کہ بس گوشت کھانے کے لیے تھوڑی کرنا ہے، یہ قربانی ہے. میں آگے ذکر کروں گا موقع ہوا آیات. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. قربانیوں کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت تم اللہ کا نام بلند کرو. جو مقصد تھا وہ تو کیا ہی نہیں. تم زور سے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھو تاکہ اس کلمے کو سن کر شیطان بھاگے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسلام کا ایک شعار، اسلام کا ایک اہم عمل انجام دیا جا رہا ہے.
یہ مقصد ہے لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم خوب اللہ کی تکبیر بلند کرو، یہ مقصد ہے۔ اور مقصد ہے کہ تو تکبیر کہی نہیں اللہ کے بندے نے، تو کیا کہاں سے مقصد حاصل ہوا؟ ایسے آدمی کو لے کے آئے کہ جو نہ نماز پڑھتا ہے، بھائی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جانوروں کو آپ نے خود ذبح فرمایا، آپ نے ایک بار 100 اونٹ قربان فرمائے، 65 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمایا، 65 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نہر فرمایا، اور ہر اونٹ دوڑتا بھاگتا آ رہا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر اونٹ شوق میں کہ اللہ کے نبی مجھے بھی ذبح کرے، مجھے بھی ذبح کرے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی پر قربان ہو رہے تھے نا اونٹ بھی، اللہ کے نبی پر جانور بھی قربان ہو رہا ہے۔ تو وہی یہ خیال رکھا جائے، گردن مروڑنا، چھری پھیرنے کے بعد جان نکلنے سے پہلے اس کی گردن مروڑنا، دل میں چھری گھونپنا درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور بسم اللہ کے بغیر ذبح شدہ جانور کو حکم، اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو ذبیحہ حلال ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں تو اس کے لیے اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ کھال کا مصرف، بھائی تو کھال کا مصرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ خریداری سے لے کر کھال تک اور گوشت کی تقسیم تک شریعت کے مطابق اعمال کرنے ہیں۔ جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کر ڈالا، حدیث میں آتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر فروخت کر کے اس کی قیمت کسی صدقے کی جگہ پر دے جاتا ہے، لیکن وہاں دے گا جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ رفاعی کاموں پر کھال نہیں لگے گی، اسی طرح سے مسجد کی تعمیر پر کھال نہیں لگے گی، مدرسے کی تعمیر پر کھال نہیں لگے گی۔ جہاں مدرسے میں طلبہ رہائشی ہیں، ان کی خوراک کا بندوبست ہے، وہاں کھال کا انتظام ہے، وہ کھال کا مصرف ہے۔ طلبہ کی کتابوں پر لگاؤ، وہ کھال کا مصرف ہے۔ طلبہ کے کپڑوں پر لگاؤ، علاج معالجے پر لگاؤ، یہ کھال کا بہترین مصرف ہے، شاندار مصرف ہے یہ۔ کسی فقیر کو دے دی ہے، ٹھیک ہے، کسی فقیر کو دے دو۔ خود اپنے استعمال میں اگر کوئی کھال لانا چاہتا ہے، استعمال میں لانا جائز ہے، فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی مسلح بناتا ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن فروخت کرنا ہے، کر دی تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو ہمارے مدرسے کے لیے بھی الحمدللہ کھالوں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی ساتھیوں نے اہتمام کیا تھا، تو اس سال پھر بھی اہتمام کریں گے۔ مولانا ماشاءاللہ پچھلے سال کافی فعال تھے، طلحہ صاحب، پھر درخواست ہے، اور بھی ساتھیوں سے درخواست ہے، اور بھی دوست احباب سے، آپ تمام سے درخواست ہے کہ بہرحال یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر مدارس کے ساتھ بہترین ایک تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اچھا تعاون ہے، آپ تعاون کریں، خیر کی بات ہے، اجر کی بات ہے، دوہرا اجر ہے، مصرف میں کھال بھی چلی جائے گی اور دین کی نشر و اشاعت کا ثواب بھی پورا پورا آپ کو میسر ہوگا۔ یہ تو المیہ ہو گیا کہ اس وقت کھال کے ریٹ جان بوجھ کر گرا دیے گئے، کہاں سے کہاں بات پہنچی۔ ایک زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ بڑے جانور کی کھال 4800 5000 یہ ہوتی تھی، اور چھوٹے جانور کی جو ہے وہ بکرے کی کھال 800 900 1000 سے اوپر۔ آج کل کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ پاک حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ آگے چلو۔ حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں، حلال جانور میں 7 چیزیں حرام۔ بہتا ہوا خون، جو گردن سے خون نکلتا ہے یہ ناپاک بھی ہے، بہتا ہوا بھی ہے۔ اندر جو گوشت کے ساتھ خون ہے نا، اگر آپ جانور کا گوشت پھر آپ گھر لے کے جا رہے، آپ کے جسم کپڑوں کے ساتھ خون لگ گیا، گوشت کا خون، یہ خون ناپاک نہیں ہے، یہ خون ناپاک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو دھو دیں۔ آپ اس کو لے کے اگر مسجد میں جاتے ہیں تو لوگوں کو اشتباہ ہوگا، ہر آدمی آپ کو فتویٰ دے گا کہ بھائی یہ تو تم کپڑے ناپاک ہیں تمہارے، آپ تم کس کو صفائیاں دو گے کہ بھائی یہ تو گوشت کا خون۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بہتا خون جو گردن سے نکلتا ہے یہ ناپاک ہے۔ اسی طرح سے نر جانور کی پیشاب گاہ، کپورے، مادہ جانور کی پیشاب گاہ، غدود، مثانہ، پتا، یہ سب چیزوں کو باہر نکال کے پھینکنا ہے، اس کو کسی بھی خاطر میں نہیں لانا۔ اللہ اکبر۔ چند کوتاہیاں پہلے عشرے میں غفلت، عبادت میں غفلت نہیں کرنے کی پہلے عرض کر چکا ہوں، خیال کرنا ہے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا گناہ کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی کے پاس وسعت قربانی کی ہو پھر بھی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ کتنا ناراض ہوئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔
قربانی پر اعتراضات، کیوں اعتراضات کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سارے جانور کیوں کاٹتے ہیں، یہ مال کسی غریب کے گھر میں چلا جائے۔ تو بھئی اسی موقع پر غریب کا گھر ہمیں یاد آتا ہے۔ پورا سال تعاون کرنے کی ضرورت ہے، کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دعائیں پڑھنی ہے بھائی۔ اللہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی، میں یکسو کر دیا اپنے آپ کو اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو، اور وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات ہیں۔ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، قربانیاں، ومحیای، اور میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ ذبح کے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر، اور آخر میں جب ذبح ہو جائے تو یہ پڑھنا ہے اللہم تقبل منی۔ جب آپ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہیں، ذبح ہو گیا، تو اب آپ یہ دعا پڑھیں۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہیں، آپ نے وقف کی قربانی کہیں بھی بھیجی ہے، آپ کو اطلاع ہو گئی کہ آپ کا جانور ذبح ہو گیا، آپ یہ پڑھیں اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو میری جانب سے قبول فرما، کما تقبلتا، جیسا تو نے قبول فرمایا، من حبیبی کا محمد، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وخلیلی کا ابراہیم، اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے، جیسا تو نے قبول فرمایا۔ ہاں، یہ قربانیوں کے مقاصد اس آیت میں سورۃ الحج میں جہاں بیان فرمائے ہیں، بڑے عجیب ہے۔ سورہ حج ہاں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا حکم جاری کیا ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، یہ وہاں چلے گئے، ہاں، لیذکر اسم اللہ، تاکہ اللہ کا نام بلند کریں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے ہم نے ان کو عطا کیے ہیں، خریداری کی توفیق ہم نے دی ہے، ہم نے مال دیا ہے، ہم نے پیسہ ان کو عطا کیا ہے، ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بلند کریں۔ فإلہکم الہ واحد، اور تمہارا معبود اور رب ایک ہی ہے، فلہ اسلموا، اس کے سامنے جھک جاؤ، یہ مقصد ہے قربانی کا۔ وبشر المخبتین، جھکنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، جن کی قربانیاں اللہ قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 2، والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں۔ یہ وہ اشارہ ہے کہ اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں، اس پر ابراہیم صبر کر رہے ہیں۔ اولاد کی تکلیفیں، دین کی خاطر اگر اولاد کو تکلیف پہنچی ہے، اس پر صبر کرنا۔ والمقیم الصلاۃ، قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ عید والے دن بھی نماز کی توفیق جس کو فجر کی نہ ہو تو کیا جانور کی گردن پر چھری پھیرے گا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قربانی قبول جن کی ہوتی ہے ان کی صفات ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، بدنہ کہتے ہیں بڑے جانور کو، اونٹ کو، گائے بیل کو، قداور جانور۔ جعلناها لکم، ہم نے ان کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا۔ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ ان جانوروں کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی قدرت یاد آنی چاہیے۔ جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں یا گھر میں ہیں اور دائیں بائیں سے جانوروں کی آواز آ رہی ہے تو آپ اللہ کی قدرت یاد کریں کہ سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ یہ قداور جانور اللہ پاک نے انسان کے تابع کیسے کر دیا، اور انسان کو حکم ہے کہ تو اللہ کے حکم کے تابع بن جا۔ اور لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بڑے منافع ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، اور فرمایا اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کا، پھر دوبارہ شروع میں کہا، پھر دوبارہ فاذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام ذکر کرو، علیہا صوافا، جب ان کو آپ صف در صف کھڑے کر کے نہر کرو، اونٹوں کو یا دوسرے جانوروں کو لٹا کر آپ ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور فرمایا کہ جب وہ گر پڑے اپنے پہلوؤں کے بل تو ان کے چمڑے اترنے جانے کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود کھاؤ۔
تو عید والے دن جانور کا گوشت کیوں کھائیں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اس لیے کھائیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تاکہ تم خود کھاؤ۔ نمبر 2 وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ قانے کو کھلاؤ۔ قانع کون ہوتا ہے؟ جو نہیں مانگتا، مالدار کو کھلاؤ۔ وَالْمُعْتَرَّ، اور ضرورت مند کو کھلاؤ، فقیر کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یہ دیکھو ہم نے جانور تمہارے تابع کر دیے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو قربانی کر کے کس نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، یہ مقصد ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس لحومها، ان جانوروں کا لحومها گوشت، ولا دماؤها، نہ ان کا خون، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی جاتا ہے، تمہاری نیت اللہ کے پاس پہنچتی ہے، فرشتے لے کر جائیں گے۔ تمہارا جذبہ جو ہے اندر کا، وہ اللہ پاک کے پاس پہنچے گا، اس کو فرشتے لے کر جائیں گے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، پھر سنو کہ ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خوب تم اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کی تکبیر کرو۔ ایک رکوع میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا، بلند کرنا، بلند کرنا۔ اللہ کے بندے کو تکبیر یاد ہی نہیں آئی، جو مقصد قربانی کا تھا وہ ختم۔ اہتمام سے تکبیر پڑھو، اس سے بھی پڑھواؤ، خود بھی پڑھو، آس پاس جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وبشر المحسنین، اور خوش دلی سے جو یہ قربانیاں کرنے والے ہیں ان کو خوشخبریاں ہیں، ان کو خوشخبریاں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے بھائی؟ اللہم صلی اللہ محمد۔